سکھوں کے ساتھ دوستی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یعنی ایک ایز اے انسانیت جیسے سب سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، یعنی یہ دوستی مراد ہے میری، تو ان سے بھی آپ اچھی طرح سے ملیں۔ گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سکھ لوگ دوست ہیں، لیکن مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے۔ ہاں، گردوارہ میں جانا صرف دیکھنے کے لیے کہ ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، یا ویسے ہی یعنی کوئی معلومات کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، نارمل آدمی کے لیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نارمل سے مراد عام آدمی، یعنی کہ اب نارمل کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ عام لوگوں کے لیے، لیکن جن کو کچھ معلومات لینی ہو یا کوئی خاص حکمت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو جانا جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی رسم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ویسے گھومنے پھرنے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لنگر کھانا یا وہاں ان کی کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ لنگر ان کی مذہبی رسم ہے، اگر لنگر مذہبی رسم نہیں ہے، ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہو، کھا لیں، پھر فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، بھائی مذہبی، جیسے ہماری مسجد میں بھی بعض دفعہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لنگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رسم کے طور پر کسی نے دیکھا مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں، چلو میری طرف سے کھانا ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر گردوارہ لفظ ہے نہیں ہے، گردوارہ، اگر اس میں ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا تقسیم کر دیا اور آپ نے بھی دونے والے کھا لیے، اور مذہبی کوئی رسم نہ ان کی، مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص دن ہیں جن میں عبادت بھی ہوتی ہے اور پھر کھانا بھی ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، پھر ٹھیک نہیں۔ ویسے ہی کوئی کہیں کھانا کھا لے جا کے اور کھانا حلال ہو تو جائز ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے ایوائڈ کریں میرے بھائی، بس ویسے سلام دعا رکھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی بات نہ مانو، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوپی اور داڑھی نہ رکھو، کیا میں ان کی بات مانوں یا نہیں؟ ٹوپی چھوڑ دیں، والد صاحب کو اگر ٹوپی پسند نہیں ہے، ٹوپی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ والد صاحب اگر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر داڑھی مت کاٹیں، اور پھر والد صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے اگر بالفرض وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سب نے جانا ہی ہے، تو پھر بعد میں ٹوپی رکھ لیں سر پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب والد صاحب کی وجہ سے ایک سنت کو پورا کرنا، ابا کو ناراض کرنا، یہ تھوڑا نامناسب لگتا ہے۔ ہاں، گھر سے باہر نکلیں تو پہن لیں ٹوپی، ابا کے سامنے نہ پہنیں۔ کتنے لوگ یوٹیوب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں، کیا ہم ان کو دلائل سے جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے بھائی۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، اور وہ انسان کا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا۔ تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ سہیل خان جے پور سے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو قولوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قرات کرنا، اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قرات کا جواز کا پتہ چلتا ہے، یہ حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، یا
وہ واجب التاویل ہیں. واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو. تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو. تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے. تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں. پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں. اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے. پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی. تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہے یہ شافعی ہے، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں. میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں. کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے. وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا. بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے اللہ جانے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں. یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جمعے کی نماز غریب کا حج ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے میرے بھائی، کسی کے پاس ہو تو ریفرنس کے ساتھ بھیج دیں. ہو سکتا ہے میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری دنیا کی ساری حدیثیں میرے علم میں ہر وقت موجود رہتی ہیں، اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. بہت اچھا کیا آپ نے، یاد کر لیں، سن کے یاد کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ، یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے. حیدر انصاری انڈیا سے، میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے. اچھا بھائی، مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں، لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا. سب یہی کہتے ہیں اب واپس کرنا چاہتا ہوں. قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب. یہ کیا ہے یار، ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل. اچھا بھائی، لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ، ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی، واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے، 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی، بہت معذرت کے ساتھ بھائی میں نے آپ کا نام لے لیا کیا، استغفر اللہ، مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا. بہرحال حیدر بھائی، آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا، آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں، یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں، پیسے دے دیں، بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے، تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا. شادیاں کرتا رہتا ہے، اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو، ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام رہتے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے، ابھی کینیڈا میں گیا، وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں، تو ان کی داڑیاں بہت لمبی، مونچھیں بھی، وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ان کا کلچر ہے، وہ ہو جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کی کیا ہے؟ فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیرناف بال بھی ہیں، وہ سارے بال ہی بال، کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے، نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے، کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف، کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق، بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی. اس میں آپ نے فرمایا مسواک، دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے، لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے ہیں؟
بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں, کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے, تو انسان کی ایجاد کردہ چیز. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا, آپ بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے, میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں. تو وہ بالکل برہنہ, ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس, ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا, کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں, تیری طرح تھوڑی ہوں. نکلا اور چلا گیا. تو بتا دے کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آ. ہاتھی بےچارا گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا. ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا تھا. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا, تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے. مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے, جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ, بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے. 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے. اب کیا کر لو, آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی, انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی, بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے, گوشت کھائے گا وہ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا, دودھ پیے گا, گھاس کھائے گا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا. اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیوں لکھا ہوتا ہے؟ بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا. بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلک روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو, بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کی ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس پہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ بھائی ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت, پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں. نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا, کیونکہ ابے کون صاف کرے؟ وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف زنا بھی لیگل ہو جائے گا. زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے.
بچنا فطرت کے مطابق، کیونکہ انسانوں جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے، گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا، کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے، صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا، اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ہاں، پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ، یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں، اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر یہ فطرت ہوتا تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو، یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام کے میں احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے، اردو بھی اچھی ہے، دیگر اسکالرز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، وہ لگتا ہے کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، میڈیکل سائنس سے پوچھ، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو، عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے، تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں، اس خواہش میں اپنی بیوی جیتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ، وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ 2-2 3-3 4-4 کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے، حقوق نہیں ادا کر سکتے تو اس مجبوری میں کیا ہے، پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی، کسی مصلحت سے. وہ مصلحت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہوتے. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں، تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں، تو پنجابی ہے، تو پٹھان ہے. او بھائی، آدم علیہ السلام نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ پٹھان، جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. تو اگر مائیں الگ الگ ہوتی تو ہم کہتے یہ ہم ماں ہوا کی اولاد میں، یہ فلانی ان کی، تو یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. تو بعض کام مصلحتاً ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتے تھے کہ تمام انسان کی اصل ایک ہو جاتا. اس مصلحت سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی گئی ہے، ورنہ پیغمبروں کی زیادہ ہی، ابراہیم خلیل اللہ کی زیادہ بیویاں، موسیٰ کلیم اللہ کی زیادہ بیویاں. پھر وہ بیویوں میں بیان شروع ہو جائے گا، پھر تم بولو گے یار کیا ہو گیا، خود ہی چھیڑتے ہو، میں نے تو نہیں چھیڑتا. کلپ بنا بنا کے، میں تو یہ شارٹ کلپ والوں پہ ابھی پابندیاں لگا رہا ہوں، بہت بدنام کیے ان لوگوں نے مجھے. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ لطیفہ 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 لطیفہ. بے یار، میری شخصیت کو کیا بنا کے پیش کر دیا تم نے دنیا کے سامنے. کل مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کوئی ڈنکی بات بھی کر لو مفتی صاحب. خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں ڈنکی باتیں کر رہا ہوں، 1.5 گھنٹوں کے بیان میں لطیفے تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن شارٹ کلپ والے صرف لطیفہ اور شادی نکالتے ہیں اس سے، لطیفہ اور شادی. اب تبلیغ کی بات کی وہ ختم، ماں باپ کے حقوق کی بات کی وہ. ابھی یہ جو ایکٹریس تھی نا بول فلم کی، جن کی فون آیا، ان کی والدہ نے بھی بات کی نا. ان کی والدہ نے کہا آپ ماں باپ کے حقوق پہ تو بولتے ہی نہیں، آپ شادی پہ بات. ابھی وہی مفتی صاحب ماں باپ کے حقوق پہ بھی تو بولا کریں نا، آپ شادی شادی کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا ابھی ماں باپ کے حقوق کی بیان کر کے آ رہا ہوں میں، ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا نا. وجہ کیا ہے، وہ شارٹ کلپ والے کمبخت بھائی، ان کو تو پیسے بنانے ہیں. ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں، اجازت دی بھی ہے، اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. تو میں مسلسل جب دیکھ رہا ہوتا ہوں یار، پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی، پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر شادی پھر لطیفہ. میں نے کل احمد طالب کو فون کیا، میں نے کہا ان سب کو اسٹرائک دے دے کے کمبختوں کو اڑا دو سب. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. میرا امیج میں نے کہا 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا انہوں نے یار. کوئی جس نے میرے پراپر وے میں بیانات نہ سنے وہ تو کیا بولے گا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نہیں کر رہا میرے بھائی، یہ شارٹ کلپ والے کر رہے ہیں پورے. دیکھو آپ جب اسلامی تاریخ پڑھو نا، اس میں صرف جنگی واقعات پڑھو تو آپ کو لگے گا اسلام میں خون خرابے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر علم حدیث پہ جو محنتیں ہوئی وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی پہ کام ہوا. آپ سائنسدانوں کی محنت پڑھو گے، آپ کو لگے گا اسلام میں سائنسی ترقی ہوتی رہی ہے. جب ایک ہی ٹاپک کو فوکس کر کے سنو گے تو پھر تو آپ کو یہی لگے گا. اس لیے خود ہی مجھے چھیڑتے ہو.
مفتی صاحب میرے والد جمعرات کے دن نہانے سے منع، بستر پر کھانا کھانے سے کہ روزگاری یا بیمار ہو جاؤ گے، کیا اسلام کوئی ایسی ممانعت ہے؟ اور کیا میں ان باتوں میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ جمعرات کے دن نہاؤ، جمعے کے دن نہاؤ، اصل میں جمعے کے دن ہے، جمعرات کو نہانا تو پھر جمعے کو دوبارہ نہا لو، تو اس سے پانی کی مچھلی تھوڑی بن جاؤ گے۔ اور بستر پہ کھانا کھانے سے بے روزگاری یا بیمار کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانا بھی کھا سکتے ہو، البتہ باپ منع کر رہا ہے تو ابا کو خوش کرنے کے لیے مت کھاؤ، کیوں بحث کر رہے ہو یار؟ دیکھو ہمارے ایک استاذ ہیں، تو ان کے جب شیخ زندہ تھے نا، استاد زندہ تھے، وہ کوئی بات کا آرڈر دیتے وہ کرنا شروع کر دیتے، تو ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، یہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ شروع کر دیتے ہو، تو یہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جب کوئی بڑا کہہ دے تو امپورٹنٹ بن جاتا، کیونکہ بڑے کے حکم کو ماننا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ۔ تو بعض ابا نامناسب کام کہہ رہے ہوتے ہیں، ابا کو خوش کرنے کے لیے چلو بس نیچے بیٹھ جاؤ، ابا کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا، ابا کو ان کے ابا نہیں سمجھا سکے، آپ کہاں سے سمجھاؤ گے؟ تو ایک دفعہ بولو ابا یہ سب وہمی باتیں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، نیچے بیٹھ کے کھا لو۔ کوئی پوچھے کہ تم بھی وہمی ہو، بولو وہمی نہیں ہو بھائی، اللہ میاں نے ابا کو خوش کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں بدھ کو نہا لیتا ہوں، یا ابا سے چھپ کے نہا لو، چھپ کے نہا لو ابا سے، ابا کہیں باہر گئے میں ایک دم نہا کے نکلو اور ڈرائر سے اپنے آپ کو صاف کر دو، ابا کو کیا پتا چلے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی بیوی کو کوئی چیز لا کے گفٹ دیتا ہوں، میری اماں کو تکلیف ہوتی، میں نے کہا اماں کے سامنے دینے کی ضرورت کیا ہے، کم وقت چپکے سے نہیں دے سکتا تو؟ کہہ رہا نہیں جب ہے تو ہے، تو بھائی کیوں، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مقصد تو بیوی کو گفٹ دینا ہے نا، اماں سے چھپا کے دیتے، کہہ رہے اماں غلط کرنی ہے، میں نے کہا یار تو اماں کو ٹھیک کرے گا کیا؟ اماں کو ٹھیک کرے گا تو؟ چھوڑ دے، اب اماں بوڑھی ہو گئی، اب ان کی زندگی گزر گئی، اب خیال کر ان کا، چھپڑ میں دے دیا کر۔ بیوی بھی کے بعض شرارتی ہوتی ہے، نہیں اماں کے سامنے ہی دو، وہ چاہتی ہے ساس کو چڑھائے، وہ مجھے کہہ رہے تھے میری اماں کو سمجھاؤ، میں نے کہا میں اپنی اماں کو نہیں سمجھا سکا تو تیری اماں کو کہاں سمجھا؟ میں جب دوسری شادی کرنا، پھر وہی دوسری شادی آ گئی نا، جب کرنا چاہ رہا تھا تو میری اماں نے کون سا مجھے اجازت دی تھی بھائی، 100 دفعہ دلائل کے انبار لگا دیے، تو اماں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اماں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اسے دوست سے بک کر لیتا ہوں اور پھر خرید لیتا ہوں، کیا ہے بھائی 1500 میں، اور اپنی پیکیجنگ کر کے اسے 2000 میں بھیج دیتا ہوں، دوست کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس طرح بزنس جائز ہے۔ جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اپنے دوست سے، کوئی چیز ہے پروڈکٹ ہے، دوست سے لے کے اپنی پیکنگ میں چلا کے بیچ دیتے ہیں، تو اگر دوست نے اجازت دی بھی ہے تو مہنگی کر کے بیچ رہے ہو تو دھوکہ نہ دو، بس اس کو بولو بھائی میں اتنے کی دے رہا ہوں، لینا ہے تو لو، نہیں تو دھوکہ نہ دو۔ آپ سے گزارش ہے کہ سوال پورا پڑھیے گا میرے بھائی، اتنا لمبا سوال میں پورا پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ یہ آپ یہ طلاق کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ استفتاء آپ اس میں اپنا فون نمبر لکھیں اور ادھر جمع کرا دیں دارالفتاء میں، اس کا تحریری جواب لکھ دیں۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب، انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں، مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں، ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے، باولے ہو گئے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے، والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم، صرف ابا کی وجہ سے، تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے تو نہ اخلاق رہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا، بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے، کوئی محقق بات کر رہا ہے۔ ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے، بہت شائستہ لب و لہجہ تھا ان کا، ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ اسلام میں دوست کے کیا حقوق، جو بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اسلام نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں ان دوستیوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، فائدے کم ہوتے ہیں، اس لیے اس عمر میں گہری دوستیاں مت لگاؤ، اور کسی ایک سے دوستی نہیں لگاؤ کہ یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا منا، آپ کے 4-6 جگری دوست ہونے، اور ہمیشہ ان 2-4 کے ساتھ ہی کہیں بھی گیدرنگ ہو، وہ 2-4 کے ساتھ، 2 کی دوستی صحیح نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کو بھی چاہیے نظر رکھیں کہ اگر 2 لڑکے دوست بنے ہوئے ہیں چپک کے، نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تو اس میں خطرات زیادہ ہیں، تو اس لیے 2 کی دوستی بڑے ہمیشہ منع کرتے ہیں، 2 کی چپک کے دوستی نہیں۔ تو آج کل فساد کا دور ہے، تو خطرات کا امکان زیادہ ہے، پھر شیطان اس دوستی کو کچھ اور رنگ دے دیتا ہے، پھر اس کے حقوق آ جاتے ہیں، اس لیے پھر پڑھائیوں میں بہت نقصان ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت دوستیوں پہ پابندیاں تھیں، حضرت فرماتے تھے سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، جو آپ کے کلاس فیلو ہیں سب کے ساتھ برابر سلوک، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں، بدتمیزی نہیں، بس اس سے زیادہ دوستی کی اجازت۔ ایک دفعہ ایک طالب علم باہر گیا، دکان والا تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گپے مارنے لگا، آؤ بھائی، اور جیسے فرض کرو ان کا نام ستار بھائی تھا، اور ستار بھائی، حضرت نے دیکھتے تھے اوپر سے، حضرت نے بلا لیا کہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی کیوں فری ہو رہے ہو؟ پڑھنے کے لیے آئے، اپنے پڑھائی کو فوکس کرو، دکان والے سے سلام، وعلیکم السلام، کیسے طبیعت ٹھیک، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ حضرت نے فرمایا کسی طالب علم کو
کسی مسلمان سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یار اسلام میں تو یہ ہے کہ تعلقات بڑھاؤ, اور اب پتہ چلتا ہے بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے. وہ تعلقات بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے. جو ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ دوستیوں کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے مساویانہ سلوک ہو, بس سب دوست ہیں, 3-4 ہوں, بس وہ پوری ایک گیدرنگ ہو اچھے لڑکوں کی. ایسا نہ ہو کہ چرسیوں سے لگا لیں, 5-6 ہیں جی چرسی ہیں. پیسہ, پیٹ, عزت, شہرت, شادی, بچوں کی بچے, پھر اسکول, پھر 2 سے زیادہ نہ ہوں, یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. تیسرا کیوں ہو گیا, ساس, بہو, داماد ستا رہا ہے, جٹھانیاں, نندیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا, میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو, تو اس کی وجہ کیا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ, گاڑی, عزت, شہرت, یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو کیوں, کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں, حیثیت نہیں ہے, یہ تو دعویٰ ہے نا. دلیل کیا ہے جی؟ نہیں, وہ نہیں, مزہ نہیں آیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے. کیا بول رہا بھائی, کیا کہنا ہے؟ عارضی ہے, عارضی. اتنی سی بات ہے, ختم ہونے والی چیزیں ہیں. جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے, دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے, بڑی خوبصورت بہترین گاڑی, غریب آدمی کو دے دی کسی نے. ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے, وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس. یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا, ہیوی انجن, 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں. میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت, تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا. شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, چلانا ممکن نہیں تھا, ابا تھوڑی خرید کے دیتے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے دوستی تھی. میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو. انہوں نے کہا لگا لو. ہم بیٹھے, ہیوی بائک, بولو بھائی چلا. لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے. اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی. پھر کیا ہے بھائی, پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی. میری میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی. اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میری بائک, میری بائک, پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں, ایسا ہی ہوتا نا. لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا, بولا بھائی واہ بھائی, ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی, اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے. تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار, تو میں کہتا بھائی میری نہیں. تو اب کیا فخر کرے آدمی, بس تھوڑا سا مزے لو, بائک گھماؤ, واپس کرو. تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے, اپنی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں, تو کیا فخر کرنا ہے یار. تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی, اللہ واپس لے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ ہونٹ کس نے دی ہے؟ شفتین, 2 ہونٹ, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھ, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں. تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا, ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے, اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے. آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا, یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے. انسانیت کی خدمت کا حکم ہے. ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں, نہ. بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے. جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے, کڈنی ڈونیٹ کرنا, لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, کچھ جائز کہتے ہیں, کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو. لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا, دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے, اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں, بس اسی کے استعمال کے. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو, تو آنکھیں دے دو, کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں
ان کے مذہب میں جائز ہے، ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا، وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا۔ بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا، اس میں کافی تفصیلات ہیں، اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی چھن جائیں گے۔ ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا، بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں۔ دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا۔ انسان جو ہے نا، یاد رکھیں، انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا، ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی۔ مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، 24 گھنٹے میڈیکل سائنس، تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار۔ سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کی ویلیو آپ کی نظر میں، یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی۔ اور آسان مثال دیتا ہوں، جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں، تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی، فزیکل فٹنس ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا۔ آج کل چونکہ فلموں نے، ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے، تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے۔ اخلاق گئے دل لے لے۔ خواتین کی بھی یہی بات ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، موٹی ہے، ٹھگنی ہے، یہی صبح سے شام تک۔ جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ، اس کے دوست بھی، اس کی فرینڈز بھی زیادہ۔ شکل اچھی نہیں ہے، جاؤ۔ کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل۔ کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی، سنگروں کا دور ہے، اداکاروں کا دور ہے، تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس۔ اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے، کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے، تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی۔ لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا، یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے، اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی۔ تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں، اور بیوٹی پارلر کا جو، حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں، کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے، گھنٹوں بیوٹی پارلر۔ لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے، بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار، جا کے بیٹھی ہوئی وہاں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے، بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہو یار۔ تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا۔ آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا، وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں، کیسا لگ رہا ہے وہ، جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے، ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی۔ اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں، کسی کی شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی، جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا، جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے، وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے، یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی، تجربہ زیادہ ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ذمہ دار بنا دو۔ اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، دین آئے گا ہماری زندگی میں، ساری دنیا، تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی۔ اب آپ کی نظر میں تہجد کی، اللہ کے خوف سے رونے کی، ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے گی۔ اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں، اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں
نہیں ملا. اس کی خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا, اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا. زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں, تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہے اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑے میڑے آڑے ترچے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نہ نہ نہ. ہاں بھائی تیرا بتا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے, تیرے پاس کہاں کے ہیں یار؟ میں تو ڈیفنس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا, آپ پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں, وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کیوں, حرام کیوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بھلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہا ہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ, اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ 1000 کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا ہونے والی, ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, عزت بھی شہرت بھی, کہاں گئے؟ مر کے ختم, برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی, وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے تاجر ہیں, بیان سنتے ہیں, یہ بات بھی سنیں گے, وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, سنیں گے وہ.
خوش ہو جائیں گے. اچھا میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو, جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کر کے بلاتے ہیں, یار کام ہے آپ سے, آئیں بیٹھیں یار پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کرتے ہیں. میرے پاس اچھی دوستی ہے, گپ شپ اچھی ہے, کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں, کیا آؤ بیٹھو, کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا, میں نے کہا مضبوط بولو بھائی, عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ, چھوڑو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں بچڑوں پہ بھی آ رہا ہوں. تو وہ بھینس نہیں, ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو, بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کی وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی, ہر بھینس مر رہی تھی. تو مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا, اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو, یہاں آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے, اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا, بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے, اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے, تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. بیس اگر یہ ہے, یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں نا جن کی بیس پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, کبھی ہم محبت کسی کی خوبصورتی کی بیس پہ کرتے ہیں, کبھی دولت کی بیس پہ, کبھی طاقت کی بیس پہ کرتے ہیں, یار بڑا پاورفل ہے, کبھی کمالات کی بیس پہ کرتے ہیں کہ یار صاحب کمال ہے, آخری بال پہ چھکا مار دیا تو کمال ہے نا. او بھائی میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ کپ میں چھکا مارا تھا تو جاوید میاں داد کو لوگ کندھے پہ اٹھا رہے تھے. کیا خوبصورتی کی بیس پہ اٹھا رہے تھے ہے بھائی, یا پیسے کی بیس پہ؟ کمال یار لاسٹ بال پہ چھکا مارنا آسان کام نہیں. کمال کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے, اور آپ نے کر کے دکھا دیا. تو ان کمالات, تو اللہ کے کمالات سب سے زیادہ. کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے بھائی, یہ آخری بال پہ چھکا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انڈے کو توڑ کے دیکھو, زردی سفیدی, مرغی کو اس پہ بٹھا دیا ہے بھائی. مرغی کو بتایا کیسے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس انڈوں پہ بیٹھنا ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, بیٹھتی بھی ہے, ان کو گھماتی بھی ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو ہیٹ دینی ہے, اب یہاں ہیٹ ہو گئی, اب اس کو گھمانا ہے. اس کو کون سمجھا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ اور ہیٹ ملنے سے کیسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے نا. اتنی تمیز سے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے کہ اتنی تمیز سے اگر نمازی امام کے انتظار میں بیٹھے تو جنتی بن جائیں. نمازی اتنے اطمینان سے مسجد میں نہیں بیٹھ, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرغی سے سبق سیکھو بھائی, ایسے آرام سے بیٹھ جائے گی, انڈے سیتی رہے گی, بس چونچ سے تھوڑا سا ہلائے گی اور پھر وہ. اور 21 دن کے بعد کیا اللہ کی قدرت, اسی انڈے میں چونچ پیدا, مغز پیدا, دل پیدا, جگر, وہ چونچ مار کے چوزا نکلتا ہے اور دانا کھانا شروع. اس کو اپنی اماں کا بھی پتا ہی ہے میری اماں, اور اماں کے دل میں محبت کیسی. ان چوزوں کے بعد اماں کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. مرغی کبھی پال کے دیکھو, بڑی عبرت کا سامان ہے مرغیوں میں بھائی. ہم نے ایک مرغی پالی تھی, مرغیوں میں نا جیلسی بہت ہوتی ہے. نئی مرغی لاؤ تو پرانی مرغیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ ہمارے ڈڑوے میں کیوں آئی ہے. تو ہم ایک نئی مرغی لے کر آئے, کمزور سی, پرانیوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی. یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت. وہ نئی مرغی کمزور نے انڈے دیے, ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا, اسے چوزے نکل آئے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, تو اب وہ بچوں کی ماں بن گئی. اب اس کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج. اب اس نے کہا کوئی قریب آ کے تو دیکھے, کوئی قریب تو پھٹ گئے میرے. وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے نا اس مرغی میں, ہے اتنی کمزور, لیکن اب 6-8 مرغیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.
اب وہ الٹا پٹک پٹک کے ان پہ حملہ کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بعد ماں میں بے پناہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. عورت میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا، طاقت ملتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بچوں سے، اولاد سے. اسی سے روک دیا. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے ایسے ایسے کمالات ہیں. پانی سے انسان بنا دیتا ہے ایک منی کے قطرے سے، اسی میں دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، گردے، پھیپھڑے، کلیجی پیدا کر کے کیا کر دے گا؟ انسان بنا. فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑتا ہے، تناور درخت بناتا ہے، اس درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھل میں وہی گٹلیاں. ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالو ہے بھئی، اس سے پودا پیدا ہوگا، پھر پودے سے درخت پیدا ہوگا، بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی. پھر وہ درخت بڑا ہوگا، اس میں بھور لگے گا، اس میں پھول پیدا ہوگا، پھر اس میں پھل پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، پکے گا، سینکڑوں ہزاروں آم پیدا ہوں گے. ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ہر ایک میں وہ گٹلی ہوگی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. او بھائی، ایسے کمالات کسی کے نہیں ہیں، اور یہ کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جاوید میاں نے ایک چھکا مارا تھا، اس کے بعد دوبارہ دوسرے ایسے چھکے کی توفیق نہیں ملی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اب محترم کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب چھکے چوکے نہیں مارے جا سکتے. صحت خراب. اسپیڈ اختر، بھائی شعیب اختر کا عرف کیا ہے؟ اسپیڈ اختر. اسپیڈ اختر کی جتنی اسپیڈ تھی اب ہے. اب تو سنا ہے چلنے پھرنے سے بھی سنا ہے، واللہ عالم. بھائی اسپیڈ اختر کی جو اسپیڈ تھی، اب وہ اسپیڈ باقی ہے؟ نہیں بھائی، اب باقی نہیں. اب محترم شعیب اختر سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ اسی اسٹائل کے ساتھ بالنگ کرائیں جس اسٹائل سے آپ ماضی میں کرایا کرتے تھے اور کلیپنگ ہوتی تھی اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، کہیں بھائی میری ہڈیوں میں وہ دم نہیں رہا. اب میں اتنا دوڑوں گا تو کوئی پرزا دائیں بائیں ہو جائے گا، جس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا یہ کسی کے بس کی بات. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اللہ ان کی عمر برکت دے، تو کہنے لگے یار ایک عمر کے بعد آدمی ایکسرسائز کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ واقعہ سنا رہے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا. اب اتنی عمر میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا، 55-60 سال ایج ہوگی، تو رمل میں تھوڑا سا سینہ کرانا پڑتا ہے نا. کہہ رہے ہم تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ ہلنا جلنا ہمارا ہوتا نہیں ہے. تو پہلے چکر میں نے جب یوں کیا ہے تو ادھر سے کٹک کی آواز آئی اور یوں ہی رہ گیا میں. کہہ رہے ہیں وہ جو یوں ہوا ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا اندر. اور کہہ رہے ہیں وہ درد ابھی تک بولتے کیوں نہیں گیا. تو بھائی یہ کمال انسان کے نا تھوڑے دنوں میں ختم. وہ ایک سنگر جو تھا نا جوانی میں بہت خوبصورت گایا کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تو بتیسی لگوانی پڑی. اب جب وہ گانا گاتا تو بتیسی نکل کے گر جاتی، پھر اٹھا کے بیچارہ لگاتا، پھر گاتا. ایک صاحب نے کہا یار گاتے رہو، یہ بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ دانت نہیں رہتے بولنے، دانتوں کا بولنے میں بھی تو بڑا کردار ہے نا. تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے ایک لمیٹڈ، ایک حد ہوتی ہے اس کی. ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اصل محبت کے قابل کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ. تو اب اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اب اللہ اس محبت کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے مختلف بہانے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھے بھولتے رہیں گے، ان کو یاد دلاتے رہو. دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت. پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک عادت پڑ گئی، صبح اٹھے مسجد میں آئے، نماز پڑھی، گھر چلے گئے، پھر ظہر میں آئے، گھر چلے گئے. پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی. تو اللہ تعالی کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو. تو عجیب سی عبادت ہو بھئی، یہ والا کام کرو. تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں. ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی، اللہ کے وجود کا احساس، اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا، اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا. تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے، یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے کاٹ رہے ہو.
کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے, اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں, بھائی کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا, اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا, اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل, کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھئی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا ہے نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ, تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا, تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو, جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہے ہیں کہ سر کیوں ہے, حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, وہ کہہ رہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. اب وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا بھائی. آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے بقرعید والے دن. میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراتی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا, 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا, 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا, 30,000 میں یہ ہو جائے گا, 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا, باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کو